بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے افزانہ پھول کھلیں گے، جس کی رائٹر ہے راحہ جبین، قسط نمبر 10۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بند آنکھوں کی اوٹ میں نیند کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ کوئی انچاہا سا خواب پلکوں میں لرز رہا تھا۔ سامان ایک طرف رکھتے ہوئے رابعہ نے بے حد پریشانی سے ثانیہ کو دیکھا۔ شاید ذرا دیر کو اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ ثانیہ کی شاپنگ کر کے واپس آئی تھی تو ہکا بکا رہ گئیں۔ مہمان، برادری کے کچھ قریبی لوگ بھاری تن و توش کے ساتھ دادی کے تخت پر اجمان کے دادی کونے میں سکڑی بیٹھی کینہ توڑ نظروں سے فاطمہ خالہ کو گھور رہی تھی۔ دھان پان سے فیروز چچا رشتے کے اپنا حقہ گڑگڑاتے ہمہ تن گوش تھے۔ ان کی اہلیہ، آل اولاد، اف اف، وہ سب سے ملتی، جان چھڑاتی ماں کو ڈھونڈتی کچن میں آئی، جو لیموں پانی کی بالٹی میں برف ڈال رہی تھی۔ ہاتھ کے طوطے اور چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ رابعہ انہیں کھینچ کر کمرے میں لے آئی، جہاں شبیر نہ جانے کون سے حساب کتاب کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ رشتہ دار یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے پوچھو۔ نادرہ نے دانت پیسے۔ ابا، منگنی پر ان سب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ باپ کی طرف مڑی۔ منگنی نہیں، ثانیہ کی شادی کر رہا ہے۔ نادرہ نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ رابعہ کے ہاتھ سے شاپر گر گئے۔ بے یقینی سی بے یقینی۔ ابا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو منگنی پر اتنی مشکل سے مانی تھی، اسے تھوڑا وقت تو دیا ہوتا۔ رابعہ نے دہائی دی۔ وقت ہی تو نہیں دینا، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ بڑبڑائے۔ باپ تھے، رگ رگ سے واقف نہ بھی ہوں تب بھی بیٹی کو جانتے تھے۔ میرا دل ہو رہا ہے۔ اب اپنی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ دیکھا نہیں کیسا ہلدی سا رنگ ہو گیا ہے۔ نادرہ نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ عبید کو کتنا چاہتی تھی، فرق کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، یہ احساس انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ یہ کون سا کرنا چاہتی تھی؟ شبیر نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب بس رہی ہے نا، اس طرح وہ بھی گزارا کر لے گی۔ رابعہ نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ یہ سچ ہے کہ رابعہ پھپھو کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی، مگر وہ سہیل کو پسند کرتی تھی اور سہیل اسے۔ جاؤ اب جا کر ثانیہ کو بتا دو، باہر برادری جمع ہے، امید ہے کہ شور شرابہ نہیں کرے گی۔ تبھی ثانیہ ہڑبڑا کر جاگی، جیسے خواب میں ڈر گئی ہو۔ رابعہ کی سوچوں کی تان ٹوٹی۔ ثانیہ نے حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں مٹھیوں میں بیڈ شیٹ دبوچے، پسینہ پسینہ چہرہ۔ کیا ہوا ثانیہ؟ رابعہ تیزی سے قریب آئی۔ کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں، ثانیہ نے تھوک نگلا۔ مجھے لگا عبید مجھ سے دور چلا گیا۔ رابعہ نے شرمندگی سے نظریں پھیر لیں۔ اب اسے بھول جاؤ ثانیہ۔ مطلب خود کو بھول جاؤں؟ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ ثانیہ، مجھے معاف کرو، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس اب رہنے دو رابعہ۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھپھو نے فرمائش کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ اس نے تلخی سے کہہ کر اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ رابعہ نے پاس بیٹھ کر گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ تم میرے ساتھ ہوگی تو ہم مل کر اس گھر کا نقشہ بدل دیں گے ثانیہ۔ رابعہ نے ثانیہ سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ میں وہاں جاؤں گی تب نا؟ کیا مطلب؟ میں صرف منگنی کر رہی ہوں، وہ بھی تمہاری گھر واپسی تک۔ وہاں جا کر سہیل کو قابو کر لینا۔ 2 بیٹیوں کی ماں بنو گی، تمہارا پلڑا ویسے بھی بھاری ہوگا۔ پھر میں مناسب وقت دیکھ کر منگنی توڑ دوں گی۔ ذرا سا آگے جھکتے اس نے رابعہ کے سامنے حقیقت رکھ دی۔ رابعہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ کو اس کی حالت پر ہنسی آ گئی۔ تو تمہیں کیا لگا میں سچ میں اس خبیث فرد سے شادی کرنے جا رہی ہوں؟ رابعہ کی زبان تالو سے لگ گئی، لفظ گونگے ہو گئے۔ تبھی ثانیہ کی نظر سامان پر گئی۔ یہ پھپھو نے بھجوایا ہے؟ اس نے اندر سے جوڑا نکالا۔ اوئے اوئے، اتنا پیارا جوڑا! پھپھو نے تو بڑا دل کیا ہے۔ پر یہ تو برائڈل ڈریس! اس اسٹوپڈ منگنی پر میں یہ پہنوں گی؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے جوڑا پرے ڈال دیا۔ تبھی دھیان باہر سے اٹھتی اجنبی سی آوازوں پر گیا۔ یہ باہر کیسا شور ہے؟ مہمان ہیں۔ رابعہ بددقت 2 لفظ بولی۔ کیا ضرورت تھی فالتو سی منگنی پر مہمانوں کو بلا لیا؟ ثانیہ چڑ گئی۔
تمہاری دفعہ تو 2 پیسے خرچ نہیں کیے تھے، اب کس بات کا شور شرابہ ہے؟ کیونکہ تمہاری منگنی نہیں، شاد شادی ہو رہی ہے۔ رابعہ کی پھنسی پھنسی آواز نے ثانیہ کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ مہمانوں کے آنے سے ذرا پہلے دادی نے اپنی بتیسی کو مونجھ کر منہ میں فٹ کیا۔ سفید بالوں میں سرخ مہندی کا رنگ، چہرے پر تبت سنو کہ کسی اور کریم پر اعتبار ہی نہ تھا۔ چہرے کی جھریاں لشکنے لگیں۔ سب سے نیا جوڑا زیب تن کیے وہ تخت پر اجمان تھیں، جس پر سفید پھولوں والا گلابی تخت پوش ڈالا گیا تھا۔ گلابی اور سفید تکیے پشت پر موجود تھے۔ دل بجھا بجھا تھا۔ گھر کی فضا بھی سوگوار اور تلخی لیے تھی، مگر شادی تو تھی اور مہمان بھی آنے والے تھے۔ رابعہ بازار گئی تھی، نادرہ نہ جانے کس کونے میں گھسی تھی، اور ثانیہ کو تو 2 دن سے انہوں نے شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ ہائے، کوئی ایسے بھی شادی ہوتی ہے؟ انہوں نے آہ بھر کے صاف ستھرے صحن کو دیکھا۔ اندر ہی اندر کوئی چیز دل کو کھائے جا رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے کوئی تیزی سے نیچے آیا۔ دل دھڑک سا گیا، مگر سامنے ارم کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ ارم کی جگہ عبید بھی ہو سکتا تھا۔ دل کا دھڑکا، دادی ثانیہ کہاں ہے؟ عبید کس بری حالت میں ارم کے پاس آیا تھا؟ تب ارم کو پتہ چلا کہ ثانیہ تو محض ڈرامہ کر رہی تھی، مگر شبیر احمد نے سارا اسکرپٹ ہی بدل ڈالا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عبید؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ثانیہ کی ایک ایک بات دہراتا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے تم سے جھوٹ بولا؟ ارم ہکا بکا رہ گئی۔ میں نہیں جانتا، مگر وہ فرق نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ تو اب؟ ارم کا دماغ معاف ہو گیا۔ جاؤ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو ارم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عبید نے بہن کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ارم، اور نہ میں خود چلا جاؤں گا؟ متذبذب سی ارم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دادی، ارم نے دوبارہ پکارا۔ دادی کے دماغ میں خیالات اٹھک بیٹھک کرنے لگے۔ منگنی ٹوٹ گئی تھی تو اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ ارم ثانیہ کی نکاح میں شرکت کے لیے آئی ہو۔ ضرور عبید کا پیغام لائی ہوگی۔ وہ تو پارلر گئی ہے۔ پارلر؟ ارم نے بوکھلا کر ثانیہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ثانیہ کی قسمت کہ ذرا اسے اونگ آ گئی تھی۔ کئی راتوں کے بے خوابی نیند بن کر پلکوں میں اتر آئی تھی۔ جب قسمت نے دھوکہ دینا ہو تو یوں ہی سلاتی ہے، لیکن قسمت دھوکہ کہاں دیتی ہے؟ تقدیر کا لکھا تو ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، آج اس کی شادی جو ہے، اب مہمان بھی پہنچنے والے ہیں۔ افراتفری میں سب کچھ کرنا پڑا۔ حالات تو تمہارے سامنے ہی تھے۔ وہ نظریں چرائے گلابی پھولوں پر انگلی پھیرتی بڑبڑاتی ساری تفصیل سناتی گئی۔ اور ثانیہ اتنی جلدی شادی پر بھی مان گئی؟ ارم نے رنجیدگی سے پوچھا۔ مانی ہے تبھی تو پارلر گئی، کوئی باندھ کر تو لے کر نہیں گیا۔ اسے کیا اپنی بہن سے پیار نہیں ہے؟ عبید کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی، وہ شادی کے لیے تیار تھی اور مجھ سے کہتی رہی، اس کا گلا رن گیا۔ عبید، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ثانیہ کو تو تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ڈرتی ہو کہ تم کوئی ہنگامہ نہ کر دو۔ ارم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کو کن لفظوں میں تسلی دے۔ کیا ہوا؟ اندر آتی آسیہ نے کچھ حیرت سے دونوں کو یوں آمنے سامنے کھڑا دیکھا تو بے اختیار پوچھا۔ عبید ایک بھی لفظ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ارم نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور تفصیل بتانے لگی۔ نمبر ملا ملا کر اس کی انگلیاں گھس گئیں، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ وحشت دل کے ہر کونے میں کنڈلی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ رشتہ دار عورتیں آتیں، نادرہ کے روکنے کے باوجود کمرے میں گھس آتیں، زبردستی گلے لگا کر پیار کرتیں، اور نادرہ کی قسمت پر رشک بھی۔ جسے گھر بیٹھے دونوں بیٹیوں کے لیے رشتے مل گئے۔ کچھ لوگوں کو اس افراتفری اور جلد بازی میں شادی پر شکوک و شبہات بھی کافی تھے۔ دادی سب کو مطمئن کرنے میں لگی تھیں۔ تھک کر ثانیہ نے اندر سے کنڈی لگا لی، ورنہ شاید وہ سب کے سامنے چلا اٹھتی۔ غصہ، بے بسی اور اشتعال تو ایسا ہی تھا کہ سب کے سامنے تماشا لگانے کو دل کرتا، مگر اندر کچھ تھا جو روکے ہوئے تھا۔ خاندان کی ہی نہیں، خود تمہاری بھی بدنامی ہے۔ کوئی تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔
عبید عبید میری کال لے لو پلیز، یا اللہ میری مدد کر، میں فرق سے شادی نہیں کر سکتی۔ عبید کہاں چلے گئے ہو؟ اس کے ننگے پیروں نے فرش گھسا دیا، ہاتھ پیر پھول رہے تھے، وقت ریت کی طرح پھسلا جا رہا تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ باہر سے رابعہ دروازہ بجا رہی تھی۔ ثانیہ تم تیار ہو گئی؟ یہ خاندان کے لیے اعلان تھا تاکہ اس کے بند دروازے کا جواز بن سکے۔ ثانیہ نے ایرم کا نمبر ملایا۔ ایرم نے بے حد غصے سے کال لی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ دوپٹے کو تنکے کا سہارا ملا تبھی وہ اس کا لہجہ نظر انداز کر گئی۔ ایرم عبید کہاں ہے؟ اس کا نمبر کیوں بن جا رہا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ محبت میں دھوکہ کھا کر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ایرم نے تلخی سے کہا۔ اسے ثانیہ پر غصہ تھا۔ عبید کو چھوڑنا ہی تھا تو پورا چھوڑ دیتی۔ اسے لارے لگا کر آسرے پر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دھوکہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ لوگ منگنی کی جگہ میری شادی کر رہے ہیں۔ وہ سچ مچ رو پڑی۔ میں فرق سے شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی۔ ایرم چپ کی چپ رہ گئی۔ کیا کہتی کہ ہمیشہ اپنی عقل پر بھروسہ اسی طرح دھوکہ دیتا ہے؟ ہر دفعہ نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ ایرم وہ کر لائی، وہ گھر پر نہیں ہے، تمہاری شادی کا سن کر چلا گیا تھا۔ ایرم نے گہری سانس لے کر ہلکی آواز میں بتایا۔ پلیز عبید سے بات کرو، پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ عقب سے سعدیہ نے نرمی سے موبائل ایرم کے ہاتھ سے لے کر اسپیکر آن کیا۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو میں اور عبید تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایرم نے ماں کو دیکھا۔ اب کیا کریں گے امی؟ ہم کچھ نہیں کریں گے ایرم، آسیہ نے کہا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ موبائل پاس رکھ لیا۔ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے دو۔ مگر امی، عبید، ثانیہ، بیٹا صرف محبت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ انہوں نے نرمی سے ایرم کو دیکھا۔ وہ بیٹی ہے، بہن ہے، میں کیسے اپنے بیٹے سے کہوں کہ اس نازک وقت میں آؤ اور اس کے خاندان کے سامنے تماشا بنا دو؟ اس چکر میں ان دونوں کی زندگی تماشا بن رہی ہے امی۔ ایرم کی سوچ اس کی عمر کی طرح کچی تھی۔ مت بھولو، یہ دھوکہ ہم نے ثانیہ کو نہیں دیا، اس کے اپنے گھر والے دے رہے ہیں۔ گھر بھرا ہے ان کی برادری سے، میں اپنے بیٹے کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی۔ تم بھی خاموش رہو۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی سختی در آئی، ایسی سختی جس کے بعد ایرم کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دروازے پر دستک مسلسل تھی، کبھی ہلکی کبھی زور سے، کچھ خوفزدہ، کچھ ڈری ڈری، کچھ جارحانہ۔ لگے رہو، یہ دروازہ کھلے گا ہی نہیں، اس نے تہیا کر لیا تھا۔ ثانی و ثانی، دادی کی مدھم آواز۔ ثانیہ نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایسا نہیں کہ اسے دادی سے بہت محبت تھی، بس دادی کو بہت سنانا چاہتی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ ابا، اماں، رابعہ اور وسیم بھی تھے۔ وسیم نے اسے دیکھ کر نظریں چکا لیں۔ بہن کی بارات میں شامل نہ ہوتا تو 100 طرح کے سوال اٹھتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نادرہ کی منت پر آنا پڑا۔ ثانیہ جانتی تھی کہ وہ سب کیوں آئے ہیں، عزتوں کے واسطے، بدنامی، بے بسی، خاندان۔ آج وہ لوگ اس کے پیر چھونے کو تیار تھے اور ان کے عقب میں خاندان کی خواتین متجس نگاہیں۔ ثانیہ کا دل چاہا کہ وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اتنی زور سے چیخے کہ زمین اور آسمان ہل جائے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، بارات بچ گج کے آئی تھی۔ آسی نے اس معاملے میں چھوٹے بیٹے کی دفعہ خوب ارمان نکالے تھے۔ بینڈ باجا ڈھول والے الگ، بری کے بجائے پیسے انہوں نے یہی تو لگائے تھے۔ شریکوں کے سینے پر مونج جو دلنے تھے۔ بارات کے آتے ہی ٹھنڈی بوتلیں شروع کر دیں۔ آف وائٹ شیروانی اور میرون کلا پہنے فرخ بے حد جاذب نظر اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اندرونی خوشی سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ عبید کے گھر کے سامنے تو خاص تاکید تھی ڈھول والے کو کہ بس کان ہی پھاڑ دینے ہیں۔ عبید کے گھر والوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے یہ طوفان بدتمیزی برداشت کیا۔ اب تو خوش ہیں آپا، میں نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ شبیر نے خوش آمدی انداز میں دادی کے پاس بیٹھی آصفہ کو گھٹنا چھوا، جو آف وائٹ فینسی کڑھائی والے قیمتی سوٹ میں ملبوس بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھی۔ دادی نے باقاعدہ ناراضی سے اظہار کے طور پر رخ موڑ کر ایک مہمان خاتون سے گفتگو شروع کر رکھی تھی۔ کچھ بھی تھا، انہیں بیٹی کے طور طریقے پسند نہ آئے تھے،
میرے بھولے بھیا، جگر کے ٹکڑے تو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ آصفہ نے تفاخر سے گردن اکڑائی۔ دادی نے ناگواری سے ہنکار ابھرا، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، کبھی کبھی بیاہ کے بھی سر سے بوجھ نہیں اترتا، سینے پر سل کی طرح دھرا ہی رہتا ہے۔ دادی بڑبڑائیں۔ آصفہ تلملائی، مگر حاضرین متوجہ تھے۔ آصفہ کو پینترا بدلنا پڑا۔ چلو، اللہ نے مجھے توفیق دی، بھائی کا بوجھ بانٹ لیا۔ شبیر ہکا بکا بہن کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آصفہ تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، جن بھی حالات میں شادی ہوئی، بہویں تو میری ہی بنی ہیں۔ اب میرے نصیب پہلی بہو بھی خالی ہاتھ آئی اور دوسری۔ ناگواری کے ساتھ گہرے احساس نے شبیر کے دل کو گھیر لیا۔ اب جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، آپ کے سامنے ہے آپا۔ اپنوں میں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی تلخی ان کے لہجے سے متشح تھی۔ ایک بیٹی کا گھر بچانے کے لیے دوسری کے ارمانوں کو آگ لگائی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں احساس نہ تھا۔ بھائی کے لہجے کو آصفہ نے بھی محسوس کیا۔ کسی بچے کے ہاتھ سے شربت کا گلاس چھوٹ گیا تھا۔ وہ رخ بدل کر اس کو ڈانٹنے لگی۔ ابا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، وسیم نے آ کر بتایا۔ لو، بھتیجے نے تو پھپھو کو سلام بھی نہ کیا، آصفہ نے شکوہ کیا۔ اب تو ہم پر 7 سلام فرض ہو گئے ہیں پھپھو۔ وسیم کے لہجے میں گہرا طنز تھا، جسے پا کر آصفہ دل ہی دل میں تلملا گئی۔ جاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، اور نکاح میں کتنی دیر ہے؟ وہ اتنی چپ تھی کہ رابعہ کو خوف آنے لگا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے۔ پارلر والی نے آ کر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے تیکھے جاذب نقوش کچھ اور دلکش، کچھ اور نکھرنے لگے۔ کیسی سوگواری تھی جس نے اس کے حسن کو کچھ اور نکھار دیا تھا۔ اب دیکھیں، اس نے دوپٹہ سیٹ کر کے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی کی گڑیا نے بے اختیار خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہاں، وہ چابی کی گڑیا ہی تو تھی۔ اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کپڑے بدلو، تیار ہو جاؤ، اب نکاح نامے پر سائن کر دو۔ ہلکی سی میسج ٹیون سے اس پر چھایا جمود توڑ دیا۔ اس نے لپک کر موبائل اٹھایا۔ دلہا بنے فرح نے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ وہ گم سم سی دیکھتی رہی۔ یہ ثانیہ کا نصیب تھا۔ ثانیہ جو کہتی تھی میں اپنا نصیب خود لکھوں گی۔ کم ہمت لوگ تقدیر کے ہاتھوں ہارتے ہیں، اور وہ کم ہمت نہیں تھی، تو پھر ہاری کیوں؟ فرح تصویر میں استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ خود کو دیکھو، دلہن بنی بیٹھی ہو۔ ذرا دیر میں مولوی صاحب آئیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، اور وہ میرا رقیب، تمہارا عاشق، تمہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں دنیا کے کونے میں گم ہو گیا ہے۔ اس کی مکروہ ہنسی ثانیہ کی سماعتوں میں زہر گھولنے لگی۔ یہ آپ کے دلہا ہیں؟ ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے، پارلر والی نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ ثانیہ نے موبائل بیڈ پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنا سامان سمیٹے بغیر بکٹ بھاگ لیں۔ دلہن خوش نہیں ہے، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلنے والی تھی۔ فرح کی سرشار ہنسی، باتیں، قہقہے، آخر آصفہ کو ہی اٹھ کر آنا پڑا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، کنٹرول کر، اس لڑکی کا کیا بھروسہ ہے عین وقت پر انکار کر دے۔ چھوڑو اماں، اب کیا انکار کرے گی؟ اس نے مسکرا کر موبائل نکالا۔ مولوی صاحب، شبیر احمد اور وسیم لڑکی کی رضامندی کے لیے کمرے میں جا رہے تھے۔ سہیل جاتے جاتے رابعہ کے قریب رکا۔ کیسی ہو؟ رابعہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہتا تھا، بس دادی کو کھیر کا پیالہ دینے لگی۔ انہوں نے ہی ہاتھ اٹھا کر تسلی کروائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یاد آ گیا سہیل نے کیا کیا ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی۔ دادی کے غصے سے کہنے پر وہ ان کا گھٹنا پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ 100 جوتے ماریں تو قبول ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے سامنے کسی کی چلی ہے۔ آپ کی بیٹی؟ رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری ماں نہیں کہا تھا۔ دیکھو دیکھو کیسے نانی کے گھٹنے سے لگا معافیا مانگ رہا ہے۔ آصفہ کو تاؤ آ گیا، تیزی سے کھڑی ہونے لگی، مگر فرح نے روک لیا۔ نہیں، اپنے دکھڑے رو لینے دیں، آپ میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں۔ اس نے سہیل کو رابعہ کو منانے کا موقع دیا۔ اب بھابھی کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ تصویر کا سن کر آصفہ نے اپنا دوپٹہ درست کرنا شروع کیا۔ فرح نے موبائل والا ہاتھ بلند کیا۔
تبھی کھٹ کھٹ کئی میسیج اس کے موبائل پر آنے لگے۔ کوئی نامعلوم نمبر سے اسے تصویریں بھیج رہا تھا۔ موبائل ڈیٹا آن ہونے کی وجہ سے فوراً ہی تصویریں واضح ہونے لگیں۔ فرق کا رنگ اڑ گیا۔ کس قدر جاہل لوگ ہیں۔ ارم کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بارات ان کے دروازے کے سامنے شور ہنگامے کے بعد گھر میں جا چکی تھی۔ توفیق صاحب اپنے کمرے میں خاموش اور متفکر سے بیٹھے تھے۔ اس کی آواز پر چونکے۔ وہ شاید پناہ کے لیے ہی ان کے کمرے میں آئی تھی کہ یہ گھر کا آخری کمرہ تھا۔ ساتھ والے گھر کا شور یہاں تک آتے آتے دم توڑ جاتا تھا۔ جاہلوں کا مقابلہ خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو صبر اور سکون کی تلقین کی۔ عبید کا تو پتہ کریں وہ کہاں ہے۔ ارم بے چینی سے ان کے قریب بیٹھی۔ فیصل کے گھر ہے؟ فیصل بھائی سے بات ہوئی؟ انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بہت ڈپریسڈ تھا انکل۔ میں نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا ہے، اس لیے موبائل بھی آف کر دیا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ بھی گیا تو اسے وہی روک لینا، انہوں نے تاکید کی۔ یہ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ابو۔ بیٹا کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنی سی کوشش کی تھی۔ این اسے کبھی نہیں بھول پائے گا۔ عبید اسے کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اس نے بے چینی سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ جانتا ہوں لیکن وقت مداوا کر دے گا، انہوں نے آہ بھری۔ بے مہر وقت کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ مولوی صاحب اپنے مخصوص کلمات دہرا رہے تھے۔ کسی نے اس پر دوپٹہ ڈال دیا جس میں چھپی وہ کسی بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت تھی۔ کیا وہ سانس بھی لے رہی ہے؟ رابعہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ شبیر نے بے چینی سے وسیم کو دیکھا۔ وسیم نے ثانیہ کے کندھے کو چھونا چاہا مگر ڈر گیا۔ اسے لگا ذرا سی جنبش سے وہ کانچ کی گڑیا بکھر جائے گی۔ مجھے سکون ہوتا ہے کہ میری بیوی یہ دروازہ کسی اور کے لیے نہیں کھولے گی۔ تم کیا کرو گے؟ دروازے پر بیٹھ کر پہرا دو گے؟ سہیل کی آواز کوڑے کی طرح فرق کے وجود پر برسنے لگی۔ وہ تصویریں نہیں، اس کی ہونے والی بیوی کا اعمال نامہ تھیں۔ کہیں دل میں گمان تھا کہ اس سب میں ثانیہ انوالو نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو بات محض پسندیدگی کی ہوگی، مگر یہ تو محبت کی کہانی تھی، گہری قربتوں کی داستان تھی۔ اتنا قریب انسان کسی بہت اپنے کے بیٹھتا تھا۔ یہ نگاہوں کی حقیقتیں، یہ ہاتھوں کا لمس، اور وہ آخری تصویر جہاں ڈوبتا سورج ان دونوں کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ فرق کے ایک ایک مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ آصفہ کے لبوں پر بڑبڑاتی گالیاں آواز پانے لگیں۔ یہ زبردستی کی شادی ثانیہ کا دل بدل دے گی۔ وہ اسے اپنا کر بھی اپنا نہیں بنا سکے گا۔ وہ بھپر کر کھڑا ہوا۔ ثانیہ جیسے سب کچھ داؤ پر لگا کر ہار چکی تھی۔ کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی زمین نہ لرزی، کوئی آسمان نہ ٹوٹا۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھنا تھا اور اسے ہاں کہنی ہی تھی۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ آج سے میرے لیے سارے ہی مر گئے۔ عبید تم بھی۔ جس لمحے مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی تم اسی لمحے غائب تھے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار اس کا عندیہ لیا۔ رابعہ نے گہری سانس لی۔ اس سے قبل کہ ثانیہ کے لبوں میں مقید سانس آزاد ہوتی، وہ سب کی رکی سانسیں بحال ہوتیں۔ فرق تیر کی طرح اندر آیا۔ بس ختم کریں یہ تماشا۔ میں اس جیسی بے حیا لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی بنانا نہیں چاہوں گا۔ جو چھت پر غیر مردوں کے ساتھ؟ بکواس بند کرو۔ وسیم بھپر کر آگے بڑھا۔ آصفہ نے بروقت انٹری دی۔ اس کا گریبان کیوں پکڑتے ہو؟ اپنی بہن کی چوٹی کاٹو جو تم لوگوں کی عزت کو چھتوں پر رولتی رہی ہے۔ یہ دیکھیں۔ فرق نے موبائل سامنے کیا۔ وہ گھوم گھوم کر ایک ایک کو دکھا رہا تھا۔ باہر بیٹھے لوگ لپک لپک کر اندر آنے لگے۔ مولوی صاحب توبہ توبہ کرتے رخصت ہو گئے۔ چھوٹا سا کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ جو رہ گئے وہ اچک اچک کر دروازے سے جھانکنے لگے۔ سرخ دوپٹے کی اوٹ سے ثانیہ نے سلگتی نگاہوں سے فرق کو دیکھا۔ وہ اس کی ذات کو ساری برادری کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ آصفہ بڑھاوا دے رہی تھی۔ رابعہ
اور نادرہ نے دھواں رونا شروع کر دیا۔ شبیر ایک کونے میں سکڑ گئے۔ اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ کہیں منہ چھپا کر نکل جاتے۔ تبھی اس نحیف و نزار وجود میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ نہ صرف وہ ان تک پہنچے بلکہ ان کے بوڑھے ہاتھ کا تھپڑ سیدھا فرق کے گال پر پڑا۔ اس کے بعد وہ گر ہی جاتے اگر وسیم انہیں تھام نہ لیتا۔ ایک لمحے کو حیرت بھری خاموشی ان کے اعصاب پر اتری۔ دوسرے لمحے آصف پھٹ پڑے۔ وہی ثانیہ کے کرتوت، اپنے کرتوت دیکھے ہیں؟ اس کی منگنی ہو گئی تھی، سنا تم لوگوں نے؟ میری پوتی کی منگنی اس لڑکے سے ہوئی تھی۔ انہوں نے زبردستی تڑوائی۔ کیسے تڑوائی؟ رابعہ کو گھر سے نکال دیا کہ رشتہ لے کر آؤ۔ ہائے، یہ دادی تھی؟ ثانیہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دادی کو دیکھا جو اپنی بیٹی کے کرتوت اور بلیک میلنگ کھول کھول کر ابھی کے ابھی نکلو، نہ ثانیہ دینی ہے نہ رابعہ، ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ ہاں تو سنبھال کر رکھو اماں اپنی بے حیا پوتیوں کو، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آصفہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ یہ ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سہیل نے دھواں روتی بیوی کو دیکھا۔ نہیں اماں، اس سب میں رابعہ کو کوئی قصور نہیں ہے، سہیل نے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر صاف آواز میں کہا۔ بہت دے لیں بھائی اور ماں کے لیے قربانیاں، آخر اس کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ جس طرح رابعہ رو رہی تھی سہیل کے دل کو کچھ ہوا۔ آصفہ تو جیسے جل کر بھسم سی ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، تو بھی یہی مر، اگر میرے گھر میں قدم رکھا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گی۔ عجیب جو گھنسائی ہو گئی تھی، وہ فرقہ ہاتھ پکڑ کر نکلتی چلی گئی۔ وسیم نے غیظ و غضب اور کمزوری سے تھر تھر کانپتی دادی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر پلنگ پر بٹھایا۔ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ ثانیہ کو لگا اس کے اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ یہ ایک اعصاب شکن سچویشن سے نکل آنے کے بعد کی کیفیت تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کی زندگی میں آنے والی قیامت ٹل گئی تھی۔ آسیہ، آسیہ سنتی ہو؟ فاطمہ کی آواز پر آسیہ زچ ہو گئی۔ وہ ابھی سر درد کی گولی لے کر لیٹی تھی۔ اف، یہ لوگ نہ جانے کس بات کی ٹو لینے آتے ہیں۔ امی آپ رہنے دیں، میں دیکھتی ہوں۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر ارم نے روک دیا۔ کہہ دینا میں سو گئی ہوں۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ ارم تمہیں کچھ پتہ چلا؟ فاطمہ کی سانس پھولی ہوئی تھی جیسے بھاگتی آ رہی ہوں۔ کیا ہوا خالہ؟ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ثانیہ کی بارات واپس چلی گئی۔ ان کی پاٹ دار آواز پورے گھر میں گونجی۔ آسیہ سر درد بھول تیزی سے اٹھ کر آئی۔ دوسرے کمرے سے توفیق صاحب نمودار ہوئے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر فاطمہ مسرور ہو گئی۔ گویا سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز انہیں ہی حاصل ہوا تھا۔ لو پڑوس میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ عین نکاح کے وقت اسی نے ثانیہ کی کسی لڑکے کے ساتھ تصویریں دلہا کو بھیج دیں۔ ارم اور آسیہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی جانتی تھی تصویروں میں لڑکا کون ہو سکتا ہے۔ سچ میں سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے۔ شکر کرو تم لوگوں کی ایسی لڑکی سے جان چھوٹ گئی۔ تم تو اسے بہو بنانے والی تھی نا؟ اس کی دادی کی تو حالت خراب ہے، شاید اسپتال لے جانا پڑے۔ پورا آنکھوں دیکھا قصہ ماں اپنے نادر خیالات ان کے گوش گزار کرنے کے بعد جب فاطمہ نے آخری جملے کہے تو ارم تڑپ ہی اٹھی۔ اس کے بھائی کی وجہ سے سہیلی کے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ خالہ ثانیہ ایسی نہیں ہے، تصویروں والا لڑکا عبید ہی ہوگا۔ ان کی منگنی ہو چکی تھی اور میں خود ان کی تصویریں کھینچتی رہی ہوں۔ ہیں؟ فاطمہ ہکا بکا آسیہ کو دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ فاطمہ، ارم خالہ کے لیے چائے بناؤ۔ آسیہ نے گہری سانس لے کر ثانیہ سے کہا۔ اب لوگوں کو آدھی کہانی کے چسکے لینے کے لیے ادھورا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا بھی تو ضروری تھا۔ توفیق صاحب تعصب سے سر ہلاتے اندر جانے کو مڑے۔ ارم لپک کر سامنے آئی۔ ابو؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں نا؟
توفیق صاحب ٹھٹکے، وہ تو میرے بھائی کی خوشی بھی ہے۔ انہوں نے بیٹی کی آنکھوں میں اترتا درد اور نمی دیکھی تو اس کا سر تھپتھپا کر اندر چلے گئی۔ ایرم کو یقین تھا کہ وہ اس کی بات سمجھ گئے ہیں۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ہر واقعے، ہر جملہ فلم کی طرح نگاہوں کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ کاش وہ جاہل ہوتا۔ عزت و ذلت کے فلسفے اس کے لیے مختلف ہوتے، خاندان، برادری اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالتا اور وہ دونوں دور کہیں دور جا بستے۔ جوس لے لو عبید، فیصل کی آواز پر وہ چونکا اور کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے جوس پکڑا اور ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ میں کتنی دیر سویا تھا؟ رات ہونے والی ہے۔ فیصل نے اس کے سامنے بیٹھ کر بغور دیکھا۔ سونے کے باوجود اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے آف کر دیا تھا تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ تمہارے گھر میری بات ہو گئی تھی۔ فیصل نے اٹھ کر اسے موبائل دیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لے کر بے توجہی سے اس کی تاریک سکرین کو دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، شادی تو ہو گئی ہوگی ظاہر ہے۔ فیصل کی سمجھ میں نہ آیا اب کیا کہے۔ اس نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ وہ صرف منگنی کر رہی ہے؟ یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے محبتوں کے دعوے کر کے عین وقت پر مکر جاتی ہیں۔ عبید نے موبائل آن کیا۔ ایک ساتھ میسیجز کی بمبار ہو گئی۔ امی، ایرم، ابو اور ثانیہ۔ وہ ایک لمحے کو چونکا۔ یوں لگتا ہے اس پورے مرحلے میں ثانیہ نے سوائے اسے کالز اور میسیجز کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اسے کیا کہنا تھا؟ معذرت یا مجھے بھول جانا؟ اس نے غیر ارادی طور پر اس کا وائس میسیج آن کیا۔ روتی کرلاتی مضطرب منت بھری آواز۔ عبید کہاں ہو؟ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ منگنی کا کہہ کر میری شادی کروا رہے ہیں۔ عبید نے بے اختیار فیصل کو دیکھا۔ فیصل نے کندھے اچکا دیے جیسے اب سب کچھ بے فائدہ ہو۔ پلیز عبید آ جاؤ، مجھے بچا لو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اسٹینڈ لینا ہوگا۔ عبید کی کن پٹیاں بجنے لگیں۔ ہر صدا، ہر پکار، ہر آواز چیخ چیخ کر بتاتی تھی کہ ثانیہ نے آخری وقت تک اس کا انتظار کیا تھا۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ عبید نے بے یقینی سے فیصل کو دیکھا۔ اس نے تعصب سے گردن ہلائی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کھو دیا۔ وہ آخری وقت تک میرا انتظار کرتی رہی۔ فیصل، وہ اضطراری انداز میں سر کے بال نوچنے لگا۔ عبید سنبھالو خود کو، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے سنا ہے نا، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا اور یہ ثانیہ کا آخری میسیج لکھا ہوا تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ تم نہیں تو کوئی اور نہیں۔ لو زندگی کا آخری جوا کھیلنے جا رہی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبید نے فیصل کو دیکھا۔ عبید، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ فیصل کی سرسراتی آواز نے عبید کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ کاش وہ اڑ کر پہنچ سکتا یا زمین اپنے فاصلے سمیٹ کر اس کے لیے مختصر کر دے۔ ثانیہ کے گھر کا دروازہ نیم وا تھا۔ مہمان یک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ کسی کو دروازہ بند کرنے کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ گھر کی عزت محلے کے ہر گھر میں موضوع گفتگو بن کر ہلکی ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے کیا کرتے؟ عبید بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں مرگ جیسی خاموشی چھائی تھی۔ رو رو کر نادرہ کی بس ہو گئی تھی۔ دادی نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا ہے مر جاؤں، یہ سب دیکھنے کے بعد میں زندہ رہ کر کروں گی بھی کیا؟ وسیم نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ بی پی بے حد بڑا تھا۔ وہ انجیکشن ڈال کر ڈرپ لگا گیا۔ رابعہ بیٹھی دادی کا سر دبا رہی تھی۔ نادرہ سر باندھے سو کر رہی تھی۔ شرمندہ سا سہیل ماموں کی کندھے دبا رہا تھا۔ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ثانیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح غیر لڑکے کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، بے شک منگنی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن بھری محفل میں ہماری عزت تو میری بہن اور بھانجے سے اچھالی۔ میرا سوچ لیتی
پردہ ہی ڈال دیتی، رازداری سے بات کر لیتی۔ اس نے تو مجھے کسی سے آنکھ ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے دادی کی نظر اندر آتے عبید پر پڑی۔ ایک سسکاری لبوں سے آزاد ہوئی اور انہوں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، جیسے عورتیں میت پر روتی ہیں۔ عبید کا دل بیٹھ گیا۔ وہ آگے آیا۔ ثانیہ کہاں ہے؟ عبید کو سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو سب معاف ہو گئے۔ عبید مزید آگے آیا۔ میں پوچھ رہا ہوں ثانیہ کہاں ہے؟ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہو؟ سہیل غصے سے کھڑا ہوا۔ اندر بیٹھی ثانیہ بتک کر سیدھی ہوئی۔ عبید کی آواز خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اس طراری انداز میں لپک کر دروازے تک آئی۔ دلہن کا بھاری لباس اب بھی اس کے وجود پر تھا، دوپٹہ کندھے پر تھا۔ اتنی گھٹیا حرکت کرتے عبید تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ تم اسے ساری دنیا کے سامنے بدنام کرنے جا رہے ہو؟ وسیم کے لہجے میں شکوہ اور دکھ تھا، حالانکہ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا مگر نہ کر سکا۔ قسم لے لو وسیم، میں نے نہیں کیا۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عبید گھبرا کر رہ گیا۔ کون تھا وہ خیر خواہ جس کی ایک غلط حرکت؟ اگر میں نے یہ سب کرنا ہوتا تو چپ کر کے نہ کرتا، سب کے سامنے آ کر کہتا، لیکن مجھے ثانیہ کی عزت۔ تبھی نگاہ دروازے پر ایستادہ ثانیہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں شکایت بے حد نمایاں تھی۔ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم کہاں تھے عبید؟ وہ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر پھر سے زندہ ہو گیا۔ ہماری بیٹی تو بدنام ہو گئی نا، وہ بھی تمہارے نام سے۔ بیٹیاں بھی سانچی ہوتی ہیں اور ان کی عزت بھی۔ توفیق صاحب کی آواز پر عبید نے گھوم کر عقب میں دیکھا۔ ارم بھاگ کر ثانیہ کے گلے جا لگی۔ آسیہ دادی کے پاس آ بیٹھی۔ جیسے سوکھے دھانوں میں پانی پڑتا ہے۔ دادی ہری بھری ہو کر اٹھنے لگی۔ یہ بھی بھول گئی کہ ڈرپ لگی ہے۔ رابعہ ہائے ہائے کرتی ڈرپ ہلنے سے بچاتی رہی۔ نادرہ کے سر کا درد بھاگ گیا۔ جو بھی ہوا وہ افسوسناک ہے، لیکن کسی شر میں خیر بھی چھپا ہوتا ہے۔ بہت مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ یہ مشکل بھی تو آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ شبیر نے تلخی سے کہا۔ لوگ مہینوں نہیں سالوں اس قصے کو دہرائیں گے۔ سچویشن بہت مشکل ہو گئی ہے، بہت سوچ سمجھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ وسیم نے پیشانی سے ہلائی۔ میں اب بھی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ عبید نے احتجاج کیا۔ یہ بحث اب لا حاصل ہے، توفیق صاحب نے ٹوکا۔ اس کا ایک ہی حل میری سمجھ میں آتا ہے۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہم ابھی ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی صبح کے اجالے میں سب کے سامنے ہوگی۔ توفیق صاحب نے حل پیش کیا۔ وہ نکاح بھی صبح ہی کرنا چاہتے تھے مگر ان لوگوں کی تسلی کے لیے ابھی کا کہہ دیا۔ ارم نے خوش ہو کر ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے عبید کو، جس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ شبیر صاحب نے عجیب سی نظروں سے توفیق صاحب کو دیکھا، گویا سب کچھ ہی طے تھا۔ کیا مطلب؟ توفیق صاحب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ میری طرف سے ابھی نکاح کر کے لے جائیں شبیر۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ انہوں نے توفیق کی بات قطع کی کہ سب کچھ اس لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ شبیر نے عبید کی طرف اشارہ کیا۔ عبید کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ابا، جو کچھ بھی ہے اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں۔ وسیم نے مداخلت کی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وسیم، جاؤ بھاگ کے مولوی کو پکڑ کر لاؤ، کہیں سو نہ جائے۔ دادی نے دہائی دی۔ ساتھ میں ڈاکٹر کو لانا، یہ سوئی تو نکال دیں۔ دادی کیوں فکر کرتی ہیں؟ ڈرپ نکال دی تو طاقت کیسے آئے گی؟ عبید ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آ گئی ہے طاقت، اب اور کتنی طاقت چاہیے؟ سب افراتفری میں کچھ نہ کچھ کرنے لگے تھے۔ شبیر کمرے میں چلے گئے۔ ساری سچویشن میں سہیل کو اپنے آپ کو آکورڈ سا لگا تو اٹھ کر ماموں کے پیچھے چلا گیا۔ ارم ثانیہ کو تام کر اندر لے گئی۔ لاؤ جلدی سے تمہارا میک اپ ٹھیک کر دوں۔ ارم نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ اب تو یقین ہو گیا کہ تقدیر ہر صورت تم دونوں کے ملانا ہی چاہتی ہے۔ تقدیر بھی ہمت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔
وہ میرا نصیب تھا، اسے ہر صورت میرا ہی ہونا تھا۔ ثانیہ نے رخ بدل کر خود کو آئینے میں دیکھا، لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی، عبید بزدل ہے۔ ایسا تو مت کہو۔ دراز کھول کر میک اپ کا سامان نکالتی ارم برا مان گئی۔ ہار جاتا ہے، منہ چھپا کر بھاگ جاتا ہے تو کیا کرتا؟ جو میں نے کیا اسے پانے کے لیے بدنامی مول لے لی۔ ارم کا لپسٹک کھولتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے لپسٹک لی اور رخ آئینے کی طرف کر لیا اور ہلکا سا مسکرائی اور ہونٹوں کے سرخ رنگ کو دوعشہ کرنے لگی۔ کیا محبت اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ عزت بھی داؤ پر لگا دی جائے؟ ارم کے دماغ میں یہ سوچ گھڑی کی سوئیوں کی طرح ٹک ٹک کرنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ تصویریں کسی اور نے نہیں، ثانیہ نے ہی فرق کو بھیجی ہیں۔ سہیل کو سامنے دیکھ کر ہی آصفہ بھپر گئی۔ ابھی تو دل میں لگی آگ بھانبڑ بنی ہوئی ہے، کبھی ماں کی بے رخی یاد آتی تو کبھی بیٹی کی حکم عدولی، برادری کی استہزائیہ طنزیہ نگاہیں، چسکے لیتی زبانیں، ابھی تو سارے کے سارے زخم تازہ تھے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے نہیں تمہاری منحوس شکل دیکھنی، نکلو میرے گھر سے۔ یہ میرا بھی گھر ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ کیوں سسرال والوں نے 4 دن میں نہیں رکھا؟ 4 دن بھی نہیں رکھا؟ بیٹھے رہتے بیوی کے قدموں میں۔ ماں کے پیروں میں جنت تھوڑی ہے، بیوی کے قدموں میں ہے۔ فرخ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ فرخ تم کہاں جا رہے ہو؟ آصفہ گھبرا کر اٹھی۔ میں ان دونوں کی جان لے لوں گا، بس کرو، وہ قصہ ختم ہوا۔ میں کب سے تمہیں یہی سمجھا رہا تھا۔ سہیل نے اسے کندھے سے پکڑ کر روکا۔ اب تو وہ قصہ ختم ہی ہو گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ فرخ اور آصفہ دم بخود رہ گئیں۔ ابھی تو بارات کو واپس آئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے ڈر کے فرخ کا چہرہ دیکھا۔ اس لیے تو سمجھا رہا ہوں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، ہم کیوں دوسری کی خاطر اپنا گھر اور زندگی خراب کریں؟ اور اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ سہیل نے فرخ کا سینہ تھپتھپایا۔ ایک بڑھ کر خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے جو صرف اس سے محبت کرے گی۔ ثانیہ کو اس گھر میں لانے سے کیا مل جاتا؟ درد سری ہی ہوتی۔ سمجھو جان چھوٹ گئی۔ بروقت پتہ چل گیا۔ فرخ نے ایک نظر بھائی کو دیکھا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سہیل نے طویل سانس لے کر ماں کو دیکھا۔ آصفہ کو تو خود بھی اس بات کا پتہ تھا کہ ثانیہ کا اس گھر میں گزارا تھا ہی نہیں۔ اماں میں رابعہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ اب تو وہ قصہ ختم ہی ہو گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ فرخ اور آصفہ دم بخود رہ گئے۔ ابھی تو بارات کو واپس آئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے ڈر کے فرخ کا چہرہ دیکھا۔ اس لیے تو سمجھا رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، ہم کیوں دوسرے کی خاطر اپنا گھر اور زندگی خراب کریں؟ اور اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ سہیل نے فرخ کا سینہ تھپتھپایا۔ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے جو صرف اس سے محبت کرے گی۔ ثانیہ کو اس گھر میں لانے سے کیا مل جاتا؟ درد سری ہی ہوتی۔ سمجھو جان چھوٹ گئی۔ بروقت پتہ چل گیا۔ فرخ نے ایک نظر بھائی کو دیکھا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سہیل نے طویل سانس لے کر ماں کو دیکھا۔ آصفہ کو تو خود بھی اس بات کا پتہ تھا کہ ثانیہ کا اس گھر میں گزارا تھا ہی نہیں۔ اماں میں رابعہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ رابعہ کے نام کی تسبیح بنا کر گلے میں ڈال لے۔ 100 جوروں کے غلام مرے ہوں گے تو ایک تو پیدا ہوا تھا۔ آصفہ کا سارا غصہ اسی کی طرف منتقل ہو گیا۔ آپ کا بھی سارا زور مجھ پر ہی چلتا ہے، وہ جھنجھلا گیا۔ ٹھیک ہے، آصفہ نے کہا تو سہیل نے سکون کا سانس لیا، مگر آصفہ کو عادت تھی، رابعہ کو اس گھر میں آنا ہے تو اپنا میکا چھوڑنا ہوگا، منظور ہے تو گھر لے آنا ورنہ اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ انہوں نے شفقت سے بات ختم کی اور چلی گئی۔ سہیل کا دل چاہا کسی دیوار پر سر دے مارے۔ جب بات دل کی خوشی کی ہو تو زبان ہی نہیں پورا وجود قبول ہے کہتا ہے۔ انسان دوسروں کو تو بتاتا ہے مگر خود کو یقین دلاتا ہے۔ بنجر صحرا نما مایوس دل میں کلیاں چٹکتی ہیں۔
پھول کھلتے ہیں، تتلیاں رقص کرتی ہیں، وہ بھی ان صد رنگ تتلیوں کے ساتھ محور رقص تھیں۔ کھلتے پھول اس پر اپنا تن منوا رہے تھے، خوشبوئیں لٹا رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور آخری لمحے تک بے یقین رہی کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہاں تک کہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے بھی تبھی ہاتھ اٹھائے، مگر مانگتی کیا؟ سب کچھ تو مل گیا تھا، جسے ہر پل دعاؤں میں مانگا تھا وہ اس کا ہو گیا تھا، تو اب اسے کچھ بھی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاموشی سے اپنی گوری ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی، جس پر مہندی کا رنگ نہ تھا، پھر بھی وہ کسی کے نام سے مہک رہی تھی۔ نادان لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ جب نعمت مل جائے تو پھر اس کے قائم رہنے اور دائمی ہونے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ رب ہے، اسے اپنے بندوں کا مانگنا پسند ہے۔ جو دینے پر قادر ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ عروج بھی اسی کا ہے اور زوال بھی۔ اسے عاجزی اور شکر گزاری پسند ہے۔ غرور اور تکبر جنت بدر بھی کر دیتا ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ثانیہ۔ عبید کا بہت دل تھا کہ وہ اس کے روبرو ہو، محض چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر صورتحال کے لحاظ سے اسے کہنا مناسب نہ لگا۔ حالانکہ وہ اس کی منقوہ تھی، وہ بات کر سکتا تھا۔ ایک رات کا ہی تو فاصلہ ہے، اس نے ثانیہ کے شکوے کے جواب میں کہا، اور آسمان کے کناروں میں آنے والے دن کو ڈھونڈنے کی صحیح کی۔ یہاں تو پل بھر میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ وہ اپنے بستر میں نیم دراز کھلے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، ہلکا پھلکا لان کا جوڑا پہنے مطمئن اور مسرور سی ابھی شاور لے کر آئی تھی تو تازگی کا احساس رگوں پے میں سرایت کر گیا۔ وہ اوپر تھا چھت پر، ساون کی حبس بھری رات تھی، مگر اسے نہ جانے کہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی تو پشت پر پسینے سے بھیگتی شرٹ کا احساس تک نہ تھا۔ تقدیر کو بدلتے دیکھ تو لیا ہے، تو میری ہمت کو داد دو، وہ تفاخر سے ہنسی۔ عبید سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے بہت بڑا رسک لیا تھا ثانیہ، وہ اس کے باوجود تم سے شادی کر کے ساری زندگی ٹارچر کر سکتا تھا۔ اف، تم بہن بھائی فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہو۔ حالانکہ میرے گھر والوں میں سے کسی کا دھیان میری طرف نہیں گیا تھا۔ وہ ہنسی۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، میرے پاس یہ آخری آپشن تھا۔ تمہاری محبت میں اپنی عزت داؤ پر لگا کر بدنامی مول لے لی ہے۔ اب اس سے بڑی قربانی کیا دوں؟ ثانیہ نے احساس عبید پر دھرا۔ تم نے کیا کیسے؟ پارلر والی اپنا موبائل میرے کمرے میں بھول گئی تھی، تو میں نے اس کے ذریعے ساری تصویریں فرق کو بھیج دیں۔ بس انہی چند لمحوں نے سب کچھ پلٹ دیا۔ ثانیہ، رابعہ کی بے یقین آواز پر ثانیہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے عبید، کل بات کریں گے۔ اس نے بغیر اس کا جواب سنے کال کاٹ دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، رابعہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ پلیز کوئی لیکچر مت دینا، میرے لیے یہ فرق کے ساتھ شادی کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ ثانیہ نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں کہا اور رابعہ کی بولتی بند کر دی۔ اب وہ کہتی بھی تو کیا؟ او یار تو دنیا کا خوش قسمت ترین بندہ ہے، تمہارے سر پر محبت کا ہمہ بیٹھا تھا۔ عبید نے لاشعوری طور پر سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرے قریب آ، سر پر ہاتھ پھیر، گلے سے لگا لے یار۔ وہ خوشی اور جذبات سے مغلوب دونوں بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھا۔ اپنے حواسوں میں تو ہے۔ عبید نے حفظ تقدم کے طور پر ہیئر برش ہاتھ میں لیا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ نفیس سی کڑھائی والی واسکٹ پہنے وہ تیاری کے آخری مراحل میں تھا، کیونکہ فنکشن کسی ہال میں نہیں بلکہ گھر میں ہی تھا۔ تبھی اس نے ہلکے پھلکے لباس کو ترجیح دی۔ سوچا تھا کثر ولیمے پر نکال لے گا، اور فیصل کی ڈرامے بازیاں ابھی ختم نہ ہوئی تھیں، تو جتنا بھی منہ موڑے، محبت مڑ مڑ کر تمہارے گلے لگتی ہے۔ خدا کی قسم، میں تو نکاح ہوتے ہی گھر آ گیا تھا، عبید نے بوکھلا کر وضاحت کی۔ فیصل ہنستے ہنستے بیڈ پر دوہرا ہو گیا۔ عبید نے شرمندہ ہو کر ہیئر برش کھینچ مارا۔ باہر بھی افراتفری کا سماں تھا۔
عبید کے کمرے کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ ثانیہ کے گھر سے عبید کے گھر تک ریڈ کارپٹ بچھ گیا تھا۔ ڈھول والا اور بھنگڑے والے لڑکے اپنا کمال دکھا رہے تھے۔ یہ سراسر فیصل کی کارستانی تھی کہ جس طرح کل انہوں نے عبید کے سینے پر مونگ ڈلی، آج ہماری باری ہے۔ ایرم کا ایک قدم ادھر تو ایک قدم ادھر تھا اور کسی کی پرشوق نگاہیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ کوئی جھمکا، کوئی بریسلیٹ، کوئی پائل ہی ٹوٹ جائے تو قریب ہونے کا بہانہ ہو۔ شاید یہ حسرت اور دعاؤں میں شدت اتنی تھی کہ خود ایرم ہی پھسل گئی۔ باہر لڑکوں کا ہنگامہ تھا۔ اس نے سوچا اوپر سے زیور دے آتی ہوں۔ آرٹیفیشل لہنگے کے ساتھ کا میچنگ زیور تھا۔ لہنگا جو رخصتی کے لیے کھڑے کھڑے خریدا گیا تھا، بس کسی کی بری نظر پاؤں سے لپٹی یا دوپٹہ ہیل سے چھو گیا تھا، وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ ایک دم ہاہاکار مچ گئی۔ سب سے پہلے پہنچنے والا بھی وہی تھا جس کی نظر لگی تھی۔ ایرم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ خجالت و شرمندگی کا احساس درد پر غالب آ گیا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سجا کاجل نم ہونے لگا۔ ایرم تم ٹھیک ہو؟ ایرم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وسیم نے ہاتھ بڑھایا تاکہ سہارا لے سکے۔ تب تک دادی کی دہائیوں پر نادرہ اور محلے کی لڑکیاں بھاگتی ہوئی آ گئیں۔ وسیم گہری سانس لے کر ایک طرف ہو گیا۔ لڑکیاں اسے سہارا دے کر اندر لے گئیں۔ کیا ہوا؟ دلہن بنی ثانیہ گویا روپ کی رانی کوئی اپسرا تھی جو زمین پر اتر آئی تھی۔ ثانیہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ایرم اپنی چوٹی بھول گئی۔ نظر نہ لگا دینا۔ ثانیہ ناز سے اترائی۔ میں تو نظر اتاروں گی، اس نے محبت سے کہا۔ تم کیسے گر گئی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ اسے یاد آیا کسی کی نگاہ پیروں سے الجھ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، میں قربان، میں صدقے۔ عبید باہر آیا تو آسیہ نے سو بلائیں لیں۔ توفیق نے صدقے کے پیسے وارے۔ آپ اداس ہیں؟ عبید نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ نہیں تو، بس اکلوتے بیٹے کی شادی اس طرح کروں گی یہ نہیں سوچا تھا۔ عبید نے ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اداسی کی کیا بات ہے؟ نصیب میں اسی طرح لکھا تھا۔ توفیق صاحب نے تسلی دی۔ میری گڑیا بہن کہاں ہے؟ اب گڑیا کی بہن ادھر ادھر کے چکروں میں چکرا کر گر گئی ہے۔ عقب سے آ کر ایرم نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ عبید پریشان ہو گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اب چلیں؟ سب لوگ بارات کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں، فیصل نے آ کر کہا تو توفیق صاحب نے جلدی مچا دی۔ ڈھول کی تھاپ تیز ہوئی۔ بھنگڑا ڈالتے لڑکوں کے قدم ایک لے میں اٹھنے لگے۔ بارات آ رہی ہے۔ گھر کے اندر بھی اطلاع گئی۔ ثانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی سماعتیں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ رقص کرنے لگیں۔ آخرکار وہ لمحہ آن ہی پہنچا۔ اب اسے اور عبید کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی گلی کی نکڑ سے فرخ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر پتھریلا پن اور آنکھوں میں شفافیت تھی۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے جینس کی جیب میں رینگ گیا۔ ثانیہ اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ عبید کو خود گھر میں داخل ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی سماعتیں باہر اٹھتے شور پر تھیں جو دھیرے دھیرے ان کے دروازے کے پاس آ رہا تھا، اور تبھی فضا میں گولی کی تیز آواز گونجی اور ڈھول کی تھاپ پر غالب آ گئی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔